بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی او کما قال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی مکرم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان کے دلی خطرات میں درگزر فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے میری امت سے ان کے دلی خطرات میں درگزر فرما دیا، یہاں تک کہ اس پر کام یا کلام نہ کر لیں، یہاں تک کہ اس پر کام یا کلام نہ کر لیں۔ کیا مطلب اس بات کا کہ نبی کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان شریف کا مفہوم یہ ہے کہ میرے امتی کے دل کے اندر جو وسوسے، جو خیالات جنم لیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ان وسوسے اور ان خیالات سے اللہ رب العزت نے میری امت کو بری ذمہ کر دیا ہے۔ وسوسہ یہ دل کے اندر جو برے خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کو وسوسہ کہا جاتا ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ اور ایک الہام ہوتا ہے، یہ بارگاہ خداوندی کی طرف سے ہوتا ہے، اور الہام نبی کا ہو تو وہ حجت، شرعی حجت مانا جاتا ہے، اور غیر نبی کا الہام ہو تو اس کو شرعی حجت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اور یہاں بات یہ کی جا رہی ہے کہ اگر دل میں کوئی برا خیال آیا اور خیال کی حد تک ہی ہے، اس پہ عملی جامہ نہیں پہنایا گیا تو معافی ہے، جبکہ سابقہ امتوں میں ایسا نہیں تھا۔ سابقہ امتوں میں یہی تھا کہ اگر دل میں برا خیال آیا تو اس کے نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھا جاتا رہا، لیکن امت مصطفیٰ پر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں یہ کرم فرمایا کہ برا ارادہ، برا خیال، بری سوچ پیدا ہوئی تو اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ نہیں لکھا جائے۔ ہاں، اگر اس پہ اوپر وہ عمل کر لیتا ہے، جو خیال پیدا ہوا، جو دل کے اندر وسوسہ آیا، وہ کام کر لیا، جیسا کہ فرمان رسول سے ظاہر ہوا کہ ما لم تعمل بھی او تتکلم، کہ یا وہ عمل کر لے یا وہ کلام کر لے۔ دل میں خیال آیا کہ کسی کو گالیاں دینی ہیں، لیکن ابھی زبان پہ وہ جملہ نہیں لایا تو اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اس طرح دل میں خیال آیا میں نے بد کردار، بد عملی کرنی ہے، بد فعلی کرنی ہے، کوئی غلط کام کو میں نے کرنا ہے، پورا پلان تیار کر لیا، لیکن وہ کام کیا نہیں ابھی، تو اس پر اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ یہ صدقہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یہ اللہ نے اپنی امت، اپنے محبوب کی امت پر اپنے محبوب کے صدقے میں یہ کرم فرمایا، جبکہ یہ سابقہ امتوں پر ایسا نہیں تھا۔ اس طرح کے اور کئی احسانات ہیں۔ فرض کریں سابقہ امتوں میں یہ تھا کہ وہ عبادت مخصوص جگہ پہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے قدموں کے صدقے ساری زمین کو مسجد قرار دے دیا۔ سابقہ امتوں میں یہ تھا کہ اگر کپڑا ناپاک ہو گیا یا جسم ناپاک ہو گیا تو کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا یا جلانا پڑتا تھا، یہی حال جسم کا تھا، لیکن رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے اس امت پہ کرم فرمایا نہ کپڑا ناپاک ہو جائے، جسم ناپاک ہو جائے، کپڑے کو دھو لو، جسم کو دھو لو، جسم بھی پاک، کپڑا بھی پاک۔ سبحان اللہ۔ تو انہی چیزوں کی روشنی کے اندر فرمایا اگر کوئی برا خیال دل میں آیا تو جب تک اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا گیا تو اس پر معافی ہے، اللہ پاک اس سے درگزر فرماتا ہے۔ ہاں، اگر ایسا کر لو تو پھر توبہ کرنے سے پھر بھی اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اچھے خیالات آنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ان کے اوپر اچھے کاموں کے اوپر اللہ تعالیٰ عملی طور پہ ہمیں کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔